والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. داعش پر تشریف فرما علماء کرام کی دانشوران شہر لکھنؤ، عزیز طلباء، گرچہ آج کی ہماری مجلس اپنی نشست کے اعتبار سے کچھ مختصر معلوم ہوتی ہو، لیکن حقیقت میں ہمارے بھائی معاویہ خان نے جو عزم و حوصلے کے پہاڑ جس کام کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان کے جذبے کو، ان کی لگن کو، ان کی نیت کو قبول فرمائے گا اور اس کام میں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی ہوگی. اور ہم قریب وہ دن آئے گا کہ انہوں نے جو خواب دیکھے ہیں اور جن خیالات سے اپنے ذہن کو اور جذبات سے اپنے قلب کو منور کیا ہے، انشاءاللہ وہ خواب پورے ہوں گے اور خیالات اور جذبات کی تجوید اور روشنی یہاں نظر آئے گی. اور بہت جلد ایک ایسا نظام یہاں قائم ہو جائے گا کہ یہاں پر ہر طرح کی دینی، علمی اور فکری، تاریخی کتابیں ایک اچھی تعداد میں جمع ہوگی اور دور دور سے لوگ آئیں گے اس لائبریری کو دیکھنے کے لیے، اس سے استفادے کے لیے اور یہاں سے اپنے قلب و روح کو منور کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جلد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، یہ آرزو بھی ہے ہماری کہ جلد سے جلد وہ خواب پورا ہو. اور جو منظر یہاں پر قائم کرنے کی ایک تبدو ہے، اللہ تعالیٰ اس منظر کو بہت جلد یہاں قائم فرما دے. اور قائم کرنے سے پہلے بھی اور قائم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ خدائے بد نظری کو دور فرمائے، لوگوں کی عداوت سے اور لوگوں کی نااتفاقی سے، ناچاقی سے اس کی حفاظت فرمائے. سامعین کرام، اسلام میں کسی بھی دوسرے مذہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم کے حصول پر زور دیا ہے. اللہ کی سب سے عظیم کتاب ہے اور جس کتاب کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا، اس کتاب کی اولین آیات ہی حصول کی ترغیب کے لیے نازل ہوئی. اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقرا، اپنے رب، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا فرمایا ہے. تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. کائنات کے خالق اور کائنات کا رازق، کائنات کا پالنہار، اس کا رب، اس کا پروردگار، وہ اپنی کتاب میں سب سے پہلے ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو. ہم اللہ کا شکر ہے گرچہ مسلمانوں پر آج یہ الزام ہے، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں پر، کہ وہ علم میں پیچھے ہیں، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اتنا پیچھے بھی نہیں ہے جتنا اس کا ضرورت پکڑ جاتا ہے. حالات نے اور جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، اقتصادی صورتحال، سیاسی صورتحال، سماجی صورتحال، اس کا اثر پڑا ہے اور لوگوں میں حصول علم کی رغبت کم ہوئی ہے. لیکن ابھی بھی آپ جائیے بڑے بڑے اسپتالوں میں
بڑی اونچی اور ریپیوٹیڈ پوسٹ پر آپ کو مسلمان ڈاکٹرز نظر آئیں گے، ڈائریکٹرز نظر آئیں گے. کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں، چاہے مقدار میں عدد میں کم ہو، لیکن وہاں پر مسلمانوں کی اچھی نمائندگی ملتی ہے. اور بہت سے ملک جو ہماری مضبوط ملک کو قوت اور مضبوطی فراہم کرنے کے جو شعبے ہیں اور اس کی تعمیر و ترقی کے جو شعبے ہیں، ان میں بہت سے اہم اور کی پوسٹ پر آپ کو مسلمان نظر آ جائیں گے. اگر آپ باہر کی دنیا میں جائیں تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. ماشاءاللہ اس کا تذکرہ کرنے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. آئے دن خبریں آتی رہتی ہے کہ ماشاءاللہ فلاں میدان میں فلاں مسلمان نے بڑا نام کمایا اور بہت اونچا مقام حاصل کیا. لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی مدح کرتے ہیں. لیکن یہ جو لائبریری قائم کی جا رہی ہے، جہاں تک میں اپنے برادر معاویہ خان صاحب کو سمجھ پایا ہوں کہ اس کے فاؤنڈر بننے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو قائم کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو دائم رکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیشنلز، علماء، ہمارے دینی علوم کے عالم کے محدثین، مفسرین، فقہاء ماشاءاللہ پیدا ہو رہے ہیں. لیکن قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لوگ وسیع و ثقافہ ہوں. وائڈ نالج بہت ضروری ہے. من حیث القوم، ایز اے نیشن ہمیں اوپر اٹھنے کے لیے. اصل جو معاویہ صاحب یہاں پر لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ یہاں پر ایک عالم بھی آئے جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہو. وہ اپنی جگہ بڑا مفتی ہے، ایک قاری علم قرات کا ماہر ہے، ایک محدث علم حدیث کا ماہر ہے، اور اسی طرح ایک فقیہ فقہ کا ماہر ہے. دوسری طرف آپ سیکولر ایجوکیشن میں جائیں تو وہاں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں اپنی فیلڈ کے. لیکن چونکہ وہ اپنی فیلڈ کی نالج لے کر اپنی فیلڈ میں مگن ہے. ہماری تاریخ کیا ہے اور تاریخ اور حال ہمارا کیا مستقبل طے کرتے ہیں، اس کے لیے جس دانش کی ضرورت ہے اور جس نگاہ جذبی کی ضرورت ہے، گہری نگاہ کی ضرورت ہے، وہ افراد کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو پا رہی کیونکہ ہم اپنے علم کے دائرے میں محدود ہیں. یہاں پر ایک ایسا ماحول انشاءاللہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس میں ہم اپنی مسلمانوں کی اس ملک میں کیا ہسٹری ہے اور کیا تاریخ ہے، مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے، اس ملک کی ترقی میں ان کے کیا کارنامے ہیں، اس ملک کی قوم پر، اس میں مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں اور نہ جانے کتنی طرح کے دھرم اس ملک میں ہیں. ان سب کو بشمول مسلمانوں نے ان پر کیا احسانات کیے ہیں، ان کے کلچر کے اعتبار سے کتنی ترقی دی، نالج کے حساب سے ان کو کتنی ترقی دی، سیاست میں ان کو کتنی ترقی دی. یہ ملکیں جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا تو اس کو کہا جاتا تھا دنیا میں اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. اور یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کا 1/3 اناج ہندوستان سے پیدا ہوتا تھا اور دنیا بھر میں اس کی سپلائی ہوتی تھی. یہ صورتحال تھی اس وقت جب مسلمان یہاں حکمران تھے. انہوں نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، انہوں نے ہر ایک کو نوازا، ہر ایک کو کھلایا پلایا، ہر ایک کو اچھی زندگی دی. آج ہم یہ باتیں نہیں جانتے. تو آج ہم جب یہ باتیں نہیں جانتے تو جب اسلام اور مسلمان کے خلاف اسی ملک کی تاریخ کو لے کر نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم جواب نہیں دے پائے. ہمیں معلوم نہیں کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. ہم ہسٹوریکل ریفرنسز سے، تاریخی حوالوں سے ان کا رد نہیں کر پاتے. اور پھر صرف اس ملک میں نہیں پوری دنیا پر مسلمانوں کے کیا حسنات ہیں اس کو تو بیان کرنے کے لیے ہمارے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب نے عربی میں ایک کتاب لکھی تھی جو دنیا بھر میں جس نے کہتے ہیں اس کی تعریف اور توصیف کی گئی اور ایک مارکت العانا کتاب ثابت ہوئی. ماذا فصل العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کی گراوٹ اور مسلمانوں کے اندر انحطاط پیدا ہونے سے ساری عالمی انسانیت کا کیا نقصان ہو.
مولانا اس کے انگلش میں ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس فیلڈ میں ہم ہیں ہمیں تو اس میں تو ہماری نالج ہونی ہی چاہیے اور ہے، اور جتنی بھی ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے، ہمیں کمپیٹ کرنا چاہیے دوسروں سے. لیکن وہ چیزیں بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ جن کے بغیر ہم ایک ایسا دانشور ہمارے اندر تشکیل نہیں پا سکتا جو قوم کو ایز اے نیشن لے کر اٹھے اور اس کو ترقی سے ہمکنار کرائے. یہ سب جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی، ڈاکٹر انجینئر وغیرہ یہ سب بکھری ہوئی غیر مربوط کہتے ہیں ہماری علمی طاقت ہے. یہ لائبریری چاہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس چھوٹے سے حجم میں آپ کو لگے کہ شاید اتنا بڑا کام کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز کانسیپٹ ہوتا ہے، اصل چیز وہ تصور ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے. جو کہتے ہیں کوئی مفکر اور کوئی دانشور اور کوئی جذبے والا پیش کرتا ہے، وہ کانسیپٹ یہاں سے مل سکتا ہے انشاءاللہ مستقبل میں لوگوں کو، کہ جس کی وجہ سے ان کی معلومات بہت وسیع ہو جائے اور ملک کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو جن پہلوؤں سے گفتگو کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے یہاں پر مواد جمع ہو جائے اور اس سے استفادہ کرے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ دانشور تیار کرنا، مفکر تیار کرنا، رائٹرز تیار کرنا، صرف مخصوص میدان میں نہیں بلکہ عمومی شکل میں، عام ثقافتی انداز میں، اور اس کی قوم کو ترقی کرنے کے لیے خاص طور پر آج کے موجودہ احساس کمتری سے اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے سخت ضرورت ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاویہ بھائی کا یہ کانسیپٹ بڑا کام ملے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے اور ایک سوچ لوگوں کے اندر پیدا ہوگی اور ہمیں یہ عادت پڑے گی کہ ہم ہر طرح کی چیز پڑھیں، ہر مفید چیز، چاہے وہ کہتے ہیں کسی انگریز نے لکھی ہو، کسی روس نے لکھی ہو، کسی کرسچن نے لکھی ہو، یا کسی بھی اقوام عالم میں سے کسی بھی قوم کے فرد نے لکھی ہو، ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے. الحکمت ضالۃ المؤمن حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، الحکمت، حکمتی کے نام سے یہ وزڈم حکمت کو کہتے ہیں، ہاؤس آف وزڈم. انہوں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے بیت الحکمت، جو ہارون رشید نے ایک قائم کیا تھا اور جس کے اثرات پورے عالم اسلام پر پڑے اور عالم اسلام کی ترقی میں اس بیت الحکمہ نے، ہاؤس آف وزڈم نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اسی سوچ کو لے کر، اسی کانسیپٹ کو لے کر یہاں پر معاویہ بھائی اور کے ساتھ جو ان کے ذمہ اور معاونین ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو الحکمت ضالۃ المؤمن حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حکمت کی چیز مومن کی گمشدہ چیز ہے. حیثما وجدها فهو احق بها، جہاں بھی وہ حکمت کی بات، عقل کی بات، وزڈم کی بات مومن کو مل جائے تو وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ انسانیت کے لیے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کر سکتا ہے. اور میں نے جو دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اس کو تو ہمیں اپنا لوگوں میں شامل کر لینا چاہیے. معاویہ بھائی اس آیت کو اپنے لوگوں میں شامل کر لینا چاہیے، بڑی عظیم آیت ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دے دی گئی، علم نہیں کہا ہے، علم نہیں کہا ہے. اور میں جو ابھی تک کی میری گفتگو اسی بات پر ہے کہ علم ہے ہمارے پاس، لیکن مختلف علوم کی وہ آمیزش ہمارے ذہن میں نہیں ہے جو حکمت پیدا کرتی ہے. حکمت علم سے اوپر کی چیز ہے. تو ہم تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی خیر دے دی گئی. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ہم تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے اے نبی کہ کیا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور خوبصورتی دیکھیے کہ قرآن پاک کی ان دونوں آیات، ایک شروع میں ہے 30ویں پارے میں اور ایک 24ویں پارے میں جا کر، اتنی دور ہے، اتنی فاصلہ ہے وہاں پر، لیکن دونوں آیات کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ انما یذکر اولو الالباب، کہ عقل والے، دماغ والے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی دی ہوئی کتاب سے
اس کے رسول کی تعلیمات سے اور دنیا میں جتنے بھی علوم اور فنون کو پیش کرنے والی چیزیں ہیں ان سے حکمت اور عقل کی بات اور فکر کی بات اور سمجھ کی بات وہ عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ عقل مند اولو الالباب یہاں تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. وہ حکمت جس کو خیر کثیر کہا گیا وہ حکمت قوم کے افراد میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور تمنا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کو وہ جلد پورا فرمائے. وہ چیز جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہماری نگاہیں دیکھ بھی رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اپنے خاص نصرت اور مدد کے ساتھ اس کو جلد سے جلد قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.